چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، تو مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام، کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ اس نشریات میں اے آر وائی ڈیجیٹل کی جانب سے، اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کی جانب سے آپ سب سامعین کو، ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ نشریات کہ جس کا عنوان ہے، آج کی شب کا عنوان ہے شب توبہ۔ اس نشریات کا عنوان آپ کہہ لیجئے شب توبہ یا شان توبہ۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کی رات، طلب مغفرت کی رات، اور پھر ظاہر ہے کئی حوالوں سے اس کی اہمیت، اور پھر یہ بھی کہ چونکہ شب نیمہ شعبان ہے، شب نصف شعبان ہے، تو اب گویا ماہ رمضان المبارک بس سمجھے کہ آ ہی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا بشرط صحت و حیات تو آپ سے جو اگلی ملاقات ہوگی ہماری اس طرز کی کسی نشریات میں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ، تو وہ ہوگا شان رمضان 2025 انشاءاللہ۔ تو کئی حوالوں سے یہ نشریات میں تیار کرتی ہے، ماہ رمضان کے عنوان سے بھی، اور پھر خود آج کی اس شب کی کیا فضیلت ہے، کس طریقے سے یہ شب، یہ لمحات، یہ گھڑیاں ممتاز ہیں، منفرد ہیں، یہ سارا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ آج کی اس نشریات میں، جو کہ رات گئے تک جاری رہے گی۔ ابھی ظاہر تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوگا، اس کے بعد کلام، پھر انشاءاللہ مناجات کا سیگمنٹ ہوگا، مثل شان رمضان جو افطار کے وقت جو ہم اہتمام کرتے ہیں مناجات کا، آج چکے ہے ہی شب مناجات، شب توبہ، تو ہم یہ سیگمنٹ پہلے کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ قصے ہوں گے توبہ کے عنوان سے، تحت اللفظ ہوگا، پھر ہمارے نعت خواں حضرات کے ساتھ ہماری نشست ہوگی، پھر یہ جو نشریات ہے یہ باقاعدہ ایک محفل کا روپ اختیار کر جائے گی، کہ جس میں علماء کرام اور نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے، بات ہوگی، نعت ہوگی، کلام، مناجات، توبہ، فلسفہ توبہ، یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ آج کی اس نشریات میں۔ ابھی جناب قاری نعمان نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک سے بزم کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ظاہر دوست قرآن مجید کی آیات کے اعتبار سے، لینتھ کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ، 286 آیات پر مشتمل، اور 286ویں آیت ہے، لاسٹ آیت ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب ہوا کہ انہی دو آیات میں سے ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات میں سے ایک آیت ہے یہ، کہ جن دو آیات کے بارے میں الگ سے ہم نے علماء کرام سے بہت سنا، اس کے نزول کے حوالے سے، آیات کے کہ کس طرح اس کا شب معراج سے بھی یعنی تعلق ہے کہ وہاں نزول ہوا، اور کئی مقامات پر الگ سے اس کے پڑھنے کی، اس کی تکرار کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہم نے سنی علماء کرام سے۔ تو جناب قاری نعمان نعیمی صاحب سے ملتمس ہوں تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا سبحان اللہ. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا سبحان اللہ. أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کیا کرو: اے ہمارے رب، ہم سے بھول میں جو قصور ہو جائیں
ان پر گرفت نہ کر۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پہ نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مزاج بخیر، خیریت سے؟ نوازش جناب قاری نعمان نعیمی صاحب کی خوبصورت آواز سے تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز ہوا۔ ظاہر قرآن کریم کی ہر آیت ہی ممتاز ہے، منفرد ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اب ذرا اس آیت کو آپ دیکھیے، اس طرح ابتدا میں بھی عرض کیا، سب سے بڑی سورت کی سب سے آخری آیت اور کئی اور حوالوں سے بہت ممتاز آیت۔ تو ایک تو پہلے فارمولہ بتا دیا میرے آپ کے لیے اللہ کی، اور یہ مجھے لگتا ہے یہ آیت کئی حوالوں سے بہت دلاسا دینے والی ہوتی ہے۔ جب مجھے جب انٹریکشن ہوتا ہے کچھ لوگوں سے، دوستوں سے، اور پریشان ہوتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بڑا اکثر پریشان ہوتے ہیں، خود اپنی بات بھی کر رہا ہوں، تو بڑا دلاسا دیتی آیت کہ جیسے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہو، جیسے ایک فارمولہ ہو۔ خداوند تعالیٰ قرآن کہہ رہا ہے، خداوند تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ اس ہستی کا چلانے، اس نظام ہستی کا چلانے والا کہہ رہا ہے کہ اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ ہم نہیں ڈالتے کسی پہ۔ ایک اور پالیسی اسٹیٹمنٹ آگے جاتا ہے، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اس کے لیے، ہر شخص نے جو برائی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایک اور جگہ ہم نے سنا، ایک اور جگہ پر آواز دی کہ ذرۃ خیر یرا ذرۃ شر یرا، مفہوم کہ ذرا سی بھی نیکی ہے تو اس کا ریوارڈ ہے، ذرا سی بھی برائی ہے تو اس کی پنشمنٹ ہے۔ ان نوٹسڈ کچھ بھی نہیں جا رہا، ان نوٹس کچھ بھی نہیں جا رہا۔ کبھی دنیا میں ہو سکتا ہے میں سوچوں کہ یہ میں اتنی ایفرٹ تو کر رہا ہوں، اگر یہ جہاں نوٹس ہونی چاہیے وہاں نوٹس ہی نہیں ہوئی تو فائدہ کیا ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے میں سوچ لوں کہ چلو یہ تو میں کر لیتا ہوں چونکہ یہ تو کسی کی نظر میں آنے والا ہی نہیں ہے، تو یہ تو میں ڈنڈی ایسے ہی مار لوں گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو۔ یہ دونوں کام وہاں نہیں ہونے والا ہے۔ ذرا سی بھی نیکی ہے تو اجر ہے، ذرا سا بھی مسئلہ ہے تو سزا ہے۔ اور پھر جو آگے کہا کہ ایمان لانے والوں تم یعنی دعا کیا کرو، مفہوم اس طرح، تو یعنی اگر قرآن کی ہی الفاظ میں ایک دعا بتائی جا رہی ہے تو اس سے زیادہ اچھے الفاظ کیا ہوں گے۔ تو آئیے آج شب توبہ کے ابتدائی لمحات میں میں اور آپ مل کر قرآن کریم کی اس آیت کے اس ترجمے کا یہ والا حصہ دہرائے بھی، اور وہ دعا بھی ہو جائے گی۔ میں یہاں پڑھتا ہوں، آپ سب اپنے ہاتھ بلند کیجیے۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ اے ہمارے پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے وہ ہم پہ نہ رکھ۔ تو نے اسی آیت کی شروع میں تو کہا ہے کہ ہم اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں، تو جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پہ نہ ڈال۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے ساتھ نرمی فرما۔ کوئی ہوتا ہے نا دنیا کا بڑا با اختیار آدمی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے لیول کے نہیں ہیں، آپ کے پروفائل کے نہیں ہیں، ذرا مہربانی کرنا ہے، ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا۔ دنیا کے ظاہر گوز وداؤٹ سینگ کہ ہم کوئی بھی مثال دنیا کی دے رہے ہوں تو ہم پیرالل نہیں ڈرا کر رہے ہوتے اپنی سمجھ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر، ہم تیرے عدل کی تاب نہ لا سکیں، تیرے فضل کے طلبگار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے درگزر فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر رحم فرما۔ اور پھر آخر میں کہا انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو ہی تو ہمارا آقا ہے۔ فانصرنا، نصرت فرمانا ہماری، کامیاب کرنا ہمیں، مدد کرنا ہماری کفار کے مقابلے میں۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کفار کی قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت کرنا۔ تو یہ قاری صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ تلاوت کلام پاک بھی ہو گئی، دعا بھی ہو گئی، اور آج کی شب کے حوالے سے ایک باقاعدہ ماحول بھی بن گیا۔ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ تبھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے ہمارے ثناخواں حضرات بھی سیٹ پہ نظر آ رہے ہیں، قاری محسن صاحب، انور ابراہیم برادران، وسیم وسیع صاحب۔ تو انشاءاللہ باقاعدہ کلام تو آپ ان سے سنیں گے جو باقاعدہ نعت خواں حضرات ہیں۔ میں بس اپنی حاضری کی نیت سے میں کچھ لمحات عرض کر دیتا ہوں، آپ سب گھروں میں بیٹھے درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ آج کی شب کی مناسبت سے بھی بہت متعلقہ کلام جنید بھائی، امجد بھائی، عامر لیاقت صاحب، جناب جتنے ہمارے مرحومین ان کو بھی یاد کرتے ہوئے۔ بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں،
عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلتوں اسیاں کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں کس عالم میں آیا ہوں سہارا لینے، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ اور حوصلے تو بالکل ہی مردہ۔ تو پھر اب فریاد ہے اے اللہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، اس لیے کہ دل کی سچی ترجمانی کے لیے تو ارادے چاہیے، ہمت چاہیے، لیکن یہاں تو حوصلے چاہیے، لیکن یہاں تو ارادے مزمحل ہے، ہمت شکستہ ہے، حوصلے مردہ ہے، کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، ماجرا کیا ہے؟ تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ اور میں یہ ہم اپنے نعت خانوں سے گزارش کریں گے کہ آج کی شب کی مناسبت سے یہ کلام ہمیں ضرور سنائیں، لیکن یہ ایک شعر اگین میں اپنی حاضری کی نیت سے پڑھ دیتا ہوں، اور یہ سب کے دلوں کی ترجمانی ہے، سب کی یہ دلوں کی دعا بھی ہے۔ ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ اور آخر میں ہر بندہ عاصی، ہر خطا کار، ہر گناہ گار ماہ رمضان کی آمد کو ان الفاظ میں یاد کرے، اس لیے کہ بس اب تو 2 ہفتے ہی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی بھرپور برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کبریا بحر خلق خدا بن کے ایک آسرا آ گیا، آ گیا، باب رحمت کھلا دیکھ اس کی عطا بن کے ایک آسرا
آ گیا کیا کہیں کیا عطا ہو گیا ہے ہمیں باب جود و سخا جو ملا ہے ہمیں پوری ہونے کو ہے دل کی ہر آرزو اللہ 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 شان رمضان 400 تو آؤ مل بانٹ کے بانٹ لو ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بندگی شان رمضان رہے شاد و آباد یوں اللہ 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 شان رمضان 400 ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ مانگنے کا مزہ